اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ جو دار آخرت ہے ہم اس کو انہی لوگوں کے لیے کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ اودھم مچانا، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دی جائیں تو اس کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کے حرص و مال اور جاہ اس کے دین کو تباہ کر دیتی۔ بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا آدمی کے اندر یہ بیماری واہ واہ ہو جائے، حرص، جاہ کی، عزت کی، مال کی۔ یہ جو حرص ہے جتنا یہ چیز اس کے دین کو تباہ کر دے۔ بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو اس کی بنیاد اپنی راحت و آرام نہیں ہوتا، بس لوگوں کی نظروں میں ذرا بس اس میں مقصود اپنا راحت و آرام، اپنا فائدہ نہیں ہوتا، بس لوگ ذرا اس کو پیش نظر یہی ہوتا ہے کیوں کر رہے ہو بھائی یا شادیوں میں حرکتیں، ذرا لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ خود تکلیف اٹھا رہا ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے، پانی کی طرح پیسہ برباد ہو رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، خون پسینے سے مال کمایا ہے، وہ لاکھوں روپے میں لگ رہا ہے، لیکن کیا لوگ ذرا تو راحت و آرام اپنا مقصد نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں راحت و آرام مقصد ہے وہاں تو شریعت نہیں جاتی۔ وہاں آپ آسائش بھی کر سکتے ہیں، آرائش بھی کر سکتے ہیں، آسائش بھی کر سکتے ہیں، آرائش بھی کر سکتے ہیں، لیکن شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا وہ ہے نمائش۔ اور اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا مرض نمائش، اور نمائش کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ جاہ۔ لوگ کہیں یہ بھی کوئی آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، تو نمائش کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے جاہ کا مرض ہوتا ہے، جاہ کا مرض ہوتا ہے، یہ چیز ہے۔ اور یہ دین کو اتنا برباد کر دیتا ہے، اللہ کے نبی فرمان لگے کہ بھوکے بھیڑیے اتنے بکریوں کے ریوڑ کو خراب نہیں کرتے جتنا یہ نئی دین کو برباد کرتے جاہ۔ اس لیے آدمی بس اوقات حرام لینے پہ کیوں مجبور ہوتا ہے؟ یار لوگ کیا کہیں گے، اس کے پیچھے یہی جا ہوتی۔ اگر اسٹیٹس نیچے ہو گیا حلال کھانے پر تھوڑا، لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ مرے گا نہیں یہ، لیکن لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ لوگ کیا کہیں گے یہی تو جا ہے۔ لوگوں کے نظروں میں بڑائی کا ڈر، بڑائی کی طلب، اور ایک یہ کہ ساری دنیا کی نظروں سے گر جاؤں کوئی بات نہیں، اللہ کے ہم معزز بن جاؤں، یہ ہے یہ دینداری، یہ دینداری۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والے آ کے بیٹھ گئے، آپ کو عزت چاہیے سردار بنا دیتے، دولت چاہیے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں، مکہ کا حسن چاہیے پیش کر دیتے ہیں۔ اسے ٹھکرایا اور لوگوں کے پتھر برداشت کیے، لوگوں کے تانے برداشت کیے، لوگوں کے راستے پہ کانٹے برداشت کیے، لوگوں کے جسے کہیں کہ توہین امیز جملے برداشت کیے، اور لوگوں کے جلا وطن کرنا برداشت کیے۔ کیوں؟ ساری دنیا کے نظروں سے گر جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نظروں میں عزت پا جاؤ، یہ ہے اللہ کی نظروں میں عزت۔ تو یہ جاہ جو ہے بہت ساری دینی زندگی میں رکاوٹ بنتی۔ جاہ، یار یہ دین یہ کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، شرعی پردہ کا لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی چھوڑ دوں، یہ پھر کیسے چلے، زندگی کیسے گزرے گی؟
یعنی اگر ہم تھوڑا جائزہ لیں نا تو ہماری زندگی میں بے دینی اور گناہوں کی ایک بڑی وجہ جاہ ہے، حب جاہ، لوگوں میں معزز بننے کا شوق، لوگوں کی زبانوں پہ تعریف چاہنے کا شوق، بڑی وجہ ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں بہت ساری رسم و رواج ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں، بہت ساری رسم و رواج ہمارے پاؤں کی بیڑیاں اس لیے بن چکی ہیں، نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ساری زندگی لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، لوگ باتیں سنائیں گے۔ تو بہت ساری بے دینی کی وجہ یہی ہے، ورنہ اگر یہ دل سے نکل جائے نا تو آدمی کے لیے دین پہ چلنا آسان، لیکن ہے بڑا مشکل۔ پیسہ بھی بچ جائے گا اور پریشانیوں سے بھی بچ جائے گا، اس لیے کہ دنیا کے بنائے ہوئے معبودوں کو سب کو راضی کر دے بہت مشکل ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا آسان۔ کس کس معبود کے لیے اپنی عزت لگائے گا، پیسہ لگائے گا، قربانی دے، کس کس کے لیے دے گا؟ پورا ہی نہیں ہو پائے گا۔ اور سب کے لیے کر دے پھر بھی کچھ نہ کچھ ناراض ہوں گے، اسے زیادہ کیا ہمیں کم کیا، کوئی نہیں راضی۔ اور ایک معبود برحق اللہ، اگر اسے سامنے رکھ کر زندگی گزارے جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے۔ لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ حب جاہ، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دی جائیں تو اس کو اتنا نقصان نہیں کرتے، تباہ نہیں کرتے جتنا آدمی کے حرص و مال اور جاہ اس کے دین کو تباہ کر دیتے۔ جاہ کی حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو مسخر ہو جانا، جس سے وہ لوگ اس کی تعظیم کریں، جاہ کہلاتا ہے۔ حب جاہ ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل ہے۔ جب کوئی واقعہ پیش آوے اور گرانی ہو تب پتہ چلتا ہے کہ اف، ہم میں حب جاہ کا مرض ہے۔ یہ محض وہمی اور انتزاعی کمال ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہمی اپنے آپ کو سے لوگ بڑی میری عزت کرتے ہیں، لوگ بڑی میرا خیال بڑی عزت کرتے ہیں، یہ اس کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ تو اپنے خیال میں لوگوں کے نظروں میں معزز سمجھا ہوتا ہے اسے، اور یہ عزت لوگوں کے ہاتھ میں، جب چاہے ذلیل کر دیں۔ ہاں تو یہ کون سی عزت ہے؟ یہ بس اوقات کپڑوں کی وجہ سے لوگ مجھے بڑا معزز سمجھ رہے ہیں، یہ کیسے کو عزت ہے بھائی؟ کپڑا اتارا عزت گئی؟ اس گاڑی کی وجہ سے میری بڑی عزت ہے، تو یہ کیسی عزت ہے؟ گاڑی گئی تو عزت گئی؟ اس عہدے کی وجہ سے میری بڑی عزت ہے، تو عہدے کی تو عزت گئی؟ ہاں اس گھر کی وجہ سے میری بڑی عزت ہے، گھر کی تو عزت گئی، تو یہ کون سی عزت ہے؟ یہ تو کوئی عزت نہیں، یہ تمہاری میری عزت نہیں میاں، وہ تو میرے کپڑوں کی عزت ہے۔ میں تو پہلے بھی موجود تھا، اب بھی ہوں، کپڑے نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عجیب واقعات لکھے۔ ایک مرتبہ ایک دعوت پہ گئے، سادے سے لباس کے اندر، لوگوں نے واپس کر دیا، میاں بڑے لوگوں کی دعوت ہے، تم کو تمہاری دعوت کوئی کارڈ وارڈ بھی ہے؟ حضرت واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد چمک دھمک بڑا خوبصورت سا لباس پہن کر گئے۔ اب لوگ آئے تشریف لائیں تشریف لائیں۔ اب جب سالن لے رہے ہیں تو تھوڑا سا پلیٹ بھی ڈال رہے ہیں، تھوڑا سا کپڑوں میں بھی گر رہا ہے سالن۔ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بھائی اسی ان کو بھی کھلا رہا ہوں نا، ان کی برکت یہاں آیا ہوں، میں تو پہلے بھی آیا تھا، میں تو پہلے بھی آیا تھا۔ ذہن بن چکا ہے۔ میرے عزیزو، اصل عزت تو اخلاق اور کردار کی ہے، ایمان اور تقوی کی ہے، جو ہے بھی بڑی پائیدار، ہے بھی بڑی پائیدار، اصل وہ ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ لیکن اس میں بھی پیش نظر اس عبادت اور بزرگی سے دنیا نہ ہو، اللہ کی رضا، اللہ کی دنیا کے نظر، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، اللہ راضی ہو جائے بس۔ چاہے مجھے دنیا میں ایک آدمی بھی نہ پوچھے،
اور ایک آدمی بھی مصافہ نہ کرے، سلام نہ، کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے بس۔ کیونکہ جاہ دوسروں کی نظر میں معزز ہونے کا نام ہے، جس کا مدار دوسروں کے خیال پر ہے، وہ جب چاہیں بدل دے، ساری جاہ خاک میں مل جاتی ہے۔ مگر طالب جاہ خوش ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں، ہاں لوگ مجھے اچھا کہتے ہیں۔ جیسے چوہا خوش ہوتا ہے کہ بنیے کی دکان میں غلہ آیا ہے، جیسے چوہا خوش ہوتا ہے کہ بنیے کی دکان میں غلہ آیا ہے، جی ہاں ذرا منہ تو ڈالو بھی، ہاں تو چوہے میاں کو یاد آ جائے گا کیا ہوتا ہے غلہ، ٹھیک ہے، جس سے اس کی ساری شیخی کرکری ہو جائے گی، جیسے منہ ڈالے گا تو پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اس نے غلہ کے ساتھ اس کو گرفتاری کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ تو جس جاہ سے ضرر ہوتا ہے یہ وہ جاہ ہے جو طلب سے حاصل، وہ بلا ہے، بلا جو کہ دین اور دنیا دونوں کے لیے مضر ہے۔ دینی ضرر تو یہ ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا مجھ پر فدا ہے تو اس میں عجب اور کبر پیدا ہوتا ہے، عجب اور کبر پیدا ہو جاتا ہے، آخرکار اسی عجب اور کبر کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ اس میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ یہ تو دین کا ضرر ہوا۔ دنیا کا ضرر یہ ہے کہ مشہور آدمی کے حاسد بہت پیدا ہوتے ہیں، بہت پیدا ہوتے ہیں، پس صاحب جاہ کا دین بھی خطرے میں رہتا ہے، دنیاوی خطروں کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ ہاں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بدون طلب کے جاہ حاصل ہو جائے اور اللہ کی طرف عزت عطا فرما دے، وہ نعمت ہے، کیونکہ مال کتنا انسان کا جاہ بھی بقدر ضرورت محتاج ہے تاکہ اس کی وجہ سے مخلوق کے ظلم سے محفوظ رہ سکے، لہذا اتنی طلب جاہ میں مذائقہ نہیں جو اللہ کی طرف سے ملے، لیکن ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے لوگوں کی نظروں میں عزت پائے، یہ سعادت ہے۔ ایسے انداز اختیار کرنا، ایسے طریقے اختیار کرنا، چونکہ اس کا منشا بھی تکبر ہے، اس لیے اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ حب جاہ کی جو مذمتیں وعیدیں وارد ہیں ان کو ذہن میں حاضر کریں، بلکہ زبان سے بھی اس کا تکرار کریں، ان مضامین سے اپنے نفس کو خطاب کریں، تجھ کو ان سے عقاب ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے ساتھ اپنے عیوب کا دھیان رکھے اور نفس کو خطاب کرے کہ لوگوں کو اگر ان گندگیوں کا پتہ چل جائے تو پھر ساری عزت کہاں جائے گی۔ جب یہ خیال بھی آئے نا کہ لوگوں کی نظروں میں بڑی عزت ہے، لوگ میری تعریف کریں، تو یہ بھی خیال کر کہ میاں اگر میرے عیبوں کا پتہ چل جائے تو یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو لوگ تو مجھ سے نفرت کریں گے، نفرت کریں گے، تو ذرا اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ سرسری لہجے سے کہنا کافی نہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ذلیل شمار کیے جاتے ہیں ان کی تعظیم کی جائے، گو نفس کو گراؤں، یعنی جو گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کو اس سے بھی عزت سے ملے، ان کا بھی احترام کرے، تاکہ آدمی اوپر سے ذرا نیچی رہے، ٹھیک ہے نا، اپنے کو دوسری مخلوق نہ سمجھے، ان کا بھی خیال رکھے، ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے، یوں سمجھے کہ جو لوگ میری تعظیم اور اطاعت کر رہے ہیں یہ نہ رہیں گے نہ میں رہوں گا۔ ویسے ایسی موہوم چیز پر خوش ہونا نادانی نہیں ہے، جو لوگ عزت کر رہے ہیں انہیں کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ نہ یہ ہمیشہ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، تو یہ عزت کون سی پائیدار ہے اور یہ تعریف کون سی پائیدار ہے؟ ہاں اصل پائیدار زندگی تو وہ ہے وہاں اللہ کرے عزت مل جائے۔ تو دنیا کے اندر یہ جاہ کی عزت اللہ بھی کہا تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ہم نے یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے۔ عبدیت جو نا، عبدیت یہ ایک انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، سب سے بڑی خوبی۔ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو کوئی غیر معمولی معجزہ دیا تو وہاں اللہ کی نبی کی اسی خوبی کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدیت۔ اور عبدیت کی حقیقت کیا ہے؟ انتہائی درجے کی عاجزی انکساری، عاجزی انکساری۔
اگر اللہ رب العزت کچھ نیکی کی توفیق بھی دے رہا تو اگر عبودیت میں، عاجزی میں، تواضع میں اضافہ ہو رہا تو یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اور اگر اس عبادت سے عبودیت کی بجائے تکبر آ رہا، اپنے اندر اپنے آپ کو باکمال سمجھنے لگا اور دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا، یہ تو خرابی، یہ بربادی، یہ خطرے کی چیز ہے۔ تو عبودیت بہت بڑی خوبی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اندر عاجزی، انکساری، تواضع یہ موجود ہو، یہ اللہ کو بڑی پسند، اللہ کو بولتا۔ ایک آدمی نیکیاں کر کے عجب میں مبتلا ہے، اس سے وہ اچھا آدمی ہے جو گناہ کر کے ندامت اور شرمندہ ہے۔ ایک آدمی نیکیاں کر کے عجب میں مبتلا ہے، کچھ ہو گیا اب تو ٹھیک ہے نا، مطمئن ہو گیا، یہ عجب جو اس میں مبتلا ہے، اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہے اور اس کے اندر عاجزی ہے کہ کیوں غلطی ہو گئی، میں تو بہت گناہگار ہوں، میں تو بہت گناہگار، وہ اندر سے اس جس کے اندر یہ احساس ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ عجب اور یہ کبر اللہ کو پسند نہیں، اس لیے کوئی آدمی کتنی نیکیاں کر لے، کسی گناہگار کو حقیر نہ جانے، کیا پتہ اس کے دل کے اندر شرمندگی ہو، کیا پتہ اس کے اندر ندامت ہو، ہاں، اور وہ اس ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو باکمال سمجھ رہا ہوں۔ تو یہ تکبر نہیں، عجب نہیں، یہ بڑی بلا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں نصیب فرما دے، اللہ نصیب فرما دے۔ دیکھو بھائی، آدمی کی یہ جو ظاہری زندگی ہے نا، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں نا، یہ تو آ جاتی ہیں زندگی میں، تھوڑے سے ماحول کو اختیار کریں تب بھی آدمی نمازی بن جاتا۔ دیکھو نا، ایک آدمی ساری زندگی بے نمازی ہے، حرم کے ماحول میں گیا فجر بھی پڑھ رہا ہے، بلکہ مدینہ منورہ کے ماحول میں گیا تو تہجد بھی پڑھنے لگ گیا، ماحول کی برکت سے، ہاں، ماحول کی برکت سے یہ ظاہری اعمال آ جاتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے میرے عزیزو، یہ جو خوبیاں ہیں نا، یا یہ جو بیماریاں ہیں، یہ آہستہ آہستہ جاتی ہیں۔ تواضع آ جائے، یہ جو خوبی ہے، انکساری آ جائے، یہ جو خوبی ہے، ہر عمل میں اخلاص آ جائے، یہ جو خوبی ہے، یہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔ یہ جو بیماریاں ہیں، تکبر، عجب، حب جاہ، یہ آہستہ آہستہ جاتی ہے، ان پر مستقل نظر رکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری اعمال تو آ جاتے ہیں، ذرا سا ماحول ملا، جگہ ملی، دوست اچھے مل گئے، ایک بیان سن لیا، پڑھنے لگ گئے شوق سے۔ لیکن یہ جو آتے ہیں نا دل کی، باطن، یہ تو بنتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ظاہری اعمال میں جو روح اور وزن اور طاقت آتی ہے، وہ انہی باطنی صفات کی وجہ سے آتی ہے۔ جتنا آدمی متواضع، انکساری، مخلص ہوگا، اتنے اس کے ظاہری عمل قیمتی بنیں گے، اتنی قیمتی بنیں گے۔ بھئی دیکھو نا، ایک ہے ہاتھ میں تکلیف اور ایک ہے دل میں تکلیف، تو خطرناک کون سی بیماری ہے؟ دل والی، ہاں؟ ایک ہے ہاتھ میں تکلیف اور ایک ہے دل میں تکلیف، تو حساس کس میں زیادہ ہوگا؟ دل والی۔ یہ جان لیوا ہے، یہ جان لیوا ہے۔ ایک ہے ظاہری کوتاہی اور ایک ہے باطنی کوتاہی، تو سچی بات ہے کہ یہ باطنی کوتاہی یہ دینی لحاظ سے جان لیوا ہے، یہ جان لیوا ہے۔ اپنی جگہ جسمانی صحت بھی، اس کی بھی اہمیت ہے، اسی طرح اپنی جگہ ظاہری اعمال کی بھی اہمیت ہے، لیکن باطنی صحت اس سے زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے۔ خلوص ہی نہیں ہے میاں،
ظاہری طور پہ وہ بڑا صدقہ کر رہا، خیرات کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، خلوص نہیں ہے، تو کیا قیمت ہے اس کی؟ کوئی قیمت نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اسے راضی کرنے کا جذبہ ہے، اپنی حیثیت سے تھوڑا ہی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت پہاڑوں سے بڑھ کر اسے ثواب عطا فرماتا۔ بلکہ کوئی مخلص آدمی ایک کھجور کے گٹلی کے بقدر بھی صدقہ کرا دے تو اسے اللہ بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ سے بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اللہ۔ اخلاص، اللہ کو راضی کرنا۔ تو یہ باطنی خوبیاں اگر پیدا ہو جائیں تو ان ظاہری اعمال میں وزن آ جاتا ہے، طاقت بڑھ جاتی، اور یہ باطنی خوبیاں نہ ہو تو میرے عزیزو ظاہری اعمال کی قیمت گر جاتی۔ تو انہی میں ایک بڑا مرض ہے حب جاہ، لوگوں کی نظر میں تعریف و واو۔ تو آج ہماری معاشرتی فساد کی ایک بڑی وجہ، یا یوں کہیے کہ آج ہمارے معاملات میں اور معاشرت میں دین کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ حب جاہ کا جذبہ ہے۔ آج ہم معاملات ٹھیک کیوں نہیں کرتے، اور ہماری معاشرت ٹھیک کیوں نہیں ہوتی؟ نماز ٹھیک ہے، نماز چل رہی ہے، مسجد ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن معاشرت دین کے مطابق آ جائے اور معاملات دین کے مطابق آ جائے، اس میں بڑی رکاوٹ حب جائے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ 2 فیکٹریاں تھی، ایک رہ گئی، کیسے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہو گیا اس کو؟ تو اس کی بڑی رکاوٹ جو ہے دین نہ آنے کی معاشرت میں اور معاملات میں، یہ حب جائے، دنیا میں بڑا بننا جائے، یہ جذبہ ہے اندر۔ تو نبی علیہ السلام تو اس امت کے سب سے بڑے طبیب ہیں نا، تو فرمایا بھیڑیا اتنا نقصان نہیں کرتے بکریوں کا جتنی یہ چیز آدمی کے دین کو برباد کر دیتی۔ اس جذبے کے ہوتی ہوئی ہے یا اس بیماری کے ہوتی ہوئی ہے معاملات کا دین اور معاشرت کا دین زندہ کرنا بہت مشکل ہے۔ معاملات کا دین اور معاشرت کا دین زندہ کرنا، عبادت کا دین زندہ ہو جائے گا، کیونکہ آدمی اگر حج کر کے آئے، عمرہ کرے، لوگ ہار پہناتے ہیں، میاں ہار پہناتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، حج کر کے حاجی صاحب عمرہ کر کے تب بھی دعوتیں کریں گے، لیکن اگر معاشرت میں دین اختیار کرے گا، سنت کے مطابق شادی کر لے گا، سنت کے مطابق گھر، ابھی بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ وہی جو کھانے کی دعوت کر رہے حج کے موقع پہ وہی رکاوٹ بن جائیں گے۔ معاملات ٹھیک کر لیے شریعت کے مطابق، وہی کہ یار بازار میں رہ رہے بھیا، اس دنیا میں رہ رہے، تم پرانے زمانے کے آدمی ہو کیا؟ زمانے کے ساتھ چلو، دنیا میں بھی تو رہنا ہے۔ اور وہی آدمی جو بڑا خوش ہو رہا تھا میرے عمرے پر، میرے حج پر، میرے خیرات پر، وہی آدمی میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ لیکن اگر حب جاہ کا طالب نہیں ہو، مجھے کسی کی پرواہ کوئی نہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس۔ عزت لوگوں کے پاس تھوڑی ہے، نہ لوگوں کے پاس روزی ہے، نہ لوگوں کے پاس عزت ہے، عزت اللہ کے خزانوں میں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ، اس کے پاس وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اپنے رسول کو دیتا ہے، اہل ایمان کو دیتا ہے، اس کے پاس ہے خزانے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ تو جب تک میرے عزیزو یہ مرض اندر سے نہیں نکلے گا حب جاہ کا، تو معاشرت کا دین اور معاملات کا دین زندہ نہیں ہوگا۔ بڑی رکاوٹ یہ حب جاہ، لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں۔ تو اللہ رب العزت بھائی اس مرض سے محفوظ فرمائے، ہاں اس مرض سے محفوظ فرمائے۔ اور آدمی یہ بھی سوچے میاں یہ لوگ کتنے دن تعریف کریں گے میری، بلکہ جتنے دنیا کو اپنی چیزیں زیادہ دکھاؤں گا، بڑائی زیادہ دکھاؤں، اتنے حاسد زیادہ پیدا ہوں گے، اتنے دشمن زیادہ پیدا ہوں گے، اتنا اب تو وہ دور نہیں ہے نا کہ لوگ ظاہر زبان سے اچھا کہیں گے، پیچھے سے جڑے کاٹیں گے،
کچھ کوئی نہیں ہوتا. تو اپنی چیزوں نعمتوں کو چھپا چھپا کے رکھو، ظاہر نہ کرو، تھوڑا ظاہر کرو، نمائش نہ کرو، دکھلاوا نہ ہو. نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں، اس میں بڑی راحت ہے انشاءاللہ. تو اللہ رب العزت وہی اس موذی مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.